بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس السلام علیکم، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں یہ ہے کہ ایک کامیاب عورت بننے کے لیے بعض اوقات انسان کو کچھ جگہوں پر ایسا کہ خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ یوں تو خود غرض ہونا اچھی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے لیے خود سوچنا پڑتا ہے۔ دوسرے ہماری پریشانی میں پریشان نہیں ہوتے، بلا وجہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے دوسروں کے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو اپنے مسئلے ہیں ہم خود ذہنی طور پر بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ہمارا احساس کریں، ہمارے بارے میں سوچیں۔ لیکن آج کل کی دنیا جو ہوتی ہے وہ بہت خود غرض ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں آج کے دور میں خود کے بارے میں خود سوچنا ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں خود نہیں سوچیں گے یا ہمارا احساس ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارا احساس کرے گا۔ اب اسی طرح آپ کے ساتھ میں ایک مثال شیئر کرتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی ایک دوست آتی ہے، فرینڈ آتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تمہاری فلاں رشتہ دار یا تمہاری فلاں دوست ہے وہ تو تمہاری بہت برائیاں کر رہی تھی، بہت مطلب ایسے کہہ رہی تھی یہ اچھی نہیں ہے، اس کا کام اچھا نہیں ہے یا کہ اس کو ڈریسنگ سینس نہیں ہے، تو مختلف قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی آپ کے خلاف، اور وہ اب آپ کو آ کے بتا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اسے اس بات پہ کہنا ہے کہ تم نے میری، اگر وہ برائی کر رہا تھا تم نے میری برائی بیٹھ کر سنی کیوں؟ کیونکہ اب اس میں جو وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوگی یا کچھ اس نے کہا ہوگا وہ تو اس نے اپنا بتایا نہیں، لیکن جو اس نے دوسرے بندے کا ہے وہ بتا دیا کہ اب وہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہو یا سچ۔ اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو اس کے ساتھ ایک جو ہوتی ہے وہ خود سے لگا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح جب کوئی آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی بات آ کے بتائے تو آپ نے خود اسے شٹ اپ کال دے دینی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کی سن لی ہے تو اب مجھے آ کے مت بتاؤ، کیونکہ میرے فیس ٹو فیس اس نے کوئی بات نہیں کی، تو اگر میں کیسے مان لوں کہ تم نے ایسے کی ہے؟ تو یہ خود کو مینٹلی سٹریس سے بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور خود کو دوسروں کے بارے میں ایسے سوچ کے ہلکان نہیں کرتے رہنا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اپنے بارے میں یہاں پہ آپ نے خود غرض ہو جانا ہے، خود سوچنا ہے کہ اس کی بات وہیں پہ روک دیں اور نہ سنیں۔ اسی طرح دوسرے پوائنٹ پہ آ کے آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے۔ ہم سارا دن، خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں لگے ہیں، ہسبینڈ کے کاموں میں لگے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خود کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ خود کے لیے جب بھی ہوتا ہے یا تو ہم سستی میں ہوتا ہے کہ اچھا چلے اب تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں یا اب یہ کر دوں۔ خود کے لیے کم از کم روزانہ کی روٹین میں آپ کو صرف 15 سے 20 منٹ بھی اگر نکال لینا، اب وہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پر، مینٹلی ہیلتھ پر کہیں بھی وہ خود پہ سرو کر سکتی ہیں۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، خود کو اگر آپ جسمانی طور پہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں کر سکتی ہیں۔ اب اس میں ایکسرسائز بھی آ سکتی ہے، اپنا اسکن کیئر بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کے لیے خود پہ ٹائم لازمی دیں۔ یہاں پہ آ کے یہ خود غرضی نہیں، یہ اپنا دھیان رکھنا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ میں، ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان رشتوں کو الوداع کہنا ہے، ان رشتوں کو چھوڑ دینا ہے، ان رشتوں سے دور ہو جائیں۔ اب یہ نہیں کہ بالکل بھی اپنے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ میل جول ان کے ساتھ رکھ رہی ہیں، تو نہیں، بلکہ ان رشتوں سے آپ جتنا دور رہیں گی اتنا بہتر محسوس کریں گے، اور یہ خود غرضی نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو صرف اپنا مطلب، اپنا فائدہ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں، آپ کو کسی ایسے کام کے لیے بھی فورس کرتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات آپ سے وہ کام بھی کروا لیتے ہیں جو بالکل بھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ بات بھی منوا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جو کہ آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ آپ کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ تقریباً دوری ہی اختیار کریں۔ اب وہ بے شک اتنے ہی قریب ہوں، لیکن اپنی بہتری کے بارے میں آپ کو خود سوچنا ہے۔
اسی طرح آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں، کیونکہ آج آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں گی تو کل کو ان کا مستقبل سنورے گا۔ اب اس کے لیے آپ کو سیلفش ہونا پڑے گا یہاں پہ۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے بچوں کا اسٹڈی ٹائم ہے، ان کو پڑھانے کا، ان کے کھانے کا ٹائم ہے تو آپ فون پہ لگی ہوئی ہیں، یا کوئی آپ کی جو فرینڈ ہے وہ آ کے بیٹھی ہیں، آپ 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگے رہے، تو یہاں پہ آپ کو خود غرض بننا پڑے گا۔ جی پھر ملیں گے بہت ہی ایسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔